محمد ابو طویلہ پہلے ایک میکینک تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب انہیں گزشتہ سال اسرائیلی افواج نے گرفتار کیا تھا۔ ان کی حراست میں گزرنے والے سال کی کہانی اب زخموں کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ انہوں نے ایک بالٹی میں کیمیکلز ڈالے، پھر میرا سر اس میں ڈالا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے میرے سر اور میری آنکھ پر مارا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں نے ان پر کیمیکل ڈالے اور ان کی کمر کو آگ لگا دی۔ ان کا علاج اسرائیل میں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انہیں بستر سے بھی باندھ دیا جاتا تھا اور ناپی پہنائی جاتی تھی۔ بیرکوں سے ڈاکٹر کے دفتر جاتے ہوئے اور تفتیشی کمرے جاتے ہوئے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ محمد ان سینکڑوں فلسطینی قیدیوں میں سے ایک تھے جنہیں اس سال کے آغاز میں اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے جنگ بندی کے دوران رہا کیا گیا۔ حراست کے دوران ان سے حماس کے ساتھ تعلقات اور یرغمالیوں کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی، لیکن آخر میں اسرائیل نے کہا کہ رہا کیے گئے کسی بھی شخص کا 7 اکتوبر کے حملوں میں حصہ لینے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عبدالکریم مشتہر غزہ میں ایک ذبح خانے میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اسرائیلی فوجیوں نے تب گرفتار کیا جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک چیک پوائنٹ کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں 1 سال سے زیادہ تشدد اور تذلیل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ہتکڑی لگائی اور اتنا مارا کہ میرے بازوؤں اور ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں پانی اور صابن سے محروم رکھا گیا، جس کی وجہ سے جلد پر چھالے اور انفیکشن ہو گئے۔ میں 3 دن تک ایک بھی قطرہ پانی کے بغیر رہا۔ جب ہم نے طبی علاج کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کی نبض چل رہی ہے آپ ٹھیک ہیں۔ بی بی سی نے رہا کیے گئے اور بھی کئی غزہ کے رہائشی مردوں سے بات کی۔ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھنے، ہتھ کڑی لگانے اور دباؤ کی پوزیشنز میں رہنے پر مجبور کیے جانے کا ذکر کیا۔ بعض نے کہا کہ انہیں طبی نگہداشت سے محروم رکھا گیا۔ دوسروں نے کہا کہ انہوں نے ساتھی قیدیوں کو حراست میں مرتے دیکھا۔ ہم نے ان کے الزامات بین الاقوامی قانون کے ایک ماہر کے ساتھ شیئر کیے۔ جس طرز عمل کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر بین الاقوامی اور اسرائیلی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت، مسلح تنازعات کے قانون کے تحت تمام قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کرنا لازم ہے۔ تشدد کی مکمل پابندی ہوتی ہے اور قیدیوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے متعلق ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ان کی طبی نگہداشت۔ ہم نے ان کے الزامات IDF کو تفصیل سے بتائے۔ انہوں نے کہا IDF غزہ کی پٹی میں ان افراد کو حراست میں لیتی ہے جن پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا IDF قیدیوں کے ساتھ منظم بدسلوکی کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے، لیکن یہ کہ دعووں کا متعلقہ حکام جائزہ لیں گے۔ محمد کے لیے حراست میں ان کے وقت نے ان کی زندگی بدل دی۔ وہ اپنے زخموں کی وجہ سے اب کام نہیں کر سکتے۔ میری آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور خارش ہوتی ہے، اور میرے جسم پر جلنے والے زخموں میں بھی خارش ہوتی ہے۔ یہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ میں زندگی میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ جنگ بندی معاہدہ جس کے تحت ان مردوں کو رہا کیا گیا تھا، مارچ میں اسرائیل کی نئی جارحیت کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ مزید فلسطینی قیدیوں کو کب رہا کیا جائے گا۔